السلام علیکم۔ آج ہم ڈگری کلاسز جو ہوتی ہیں ایسوسیٹ ڈگری پروگرام، ان کی اسلامیات کا لیکچر لینے جا رہے ہیں۔ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ وتھ تعارف قرآن مجید۔ ویری فرسٹ ٹاپک ہے یہ اس کا، اسلامیات کا۔ اور گریجویشن لیول پہ ایک طالب علم اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک سوال کو بخوبی سمجھ سکے اور اس کا بہترین انداز میں اس کو جواب دے سکے۔ میں نے یہاں اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں لکھا، لیکن چند ایک جو ہے میں نے یہاں پہ ہیڈنگس بنا دی ہیں اور تھوڑا سا بیان کر دیا تاکہ آپ تھوڑا سا ہنٹ لے کے آگے آپ اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں اس کو بیان کر سکیں۔ ہمارا ٹاپک ہے تعریف قرآن۔ تعریف قرآن میں سب سے پہلے ہم اس کا معنی لکھیں گے۔ لفظ قرآن قرأت سے مشتق ہے، اس سے منسلک ہے، جس کا معنی پڑھنے کے ہیں۔ قرآن مجید کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، ایسا کا نام، ایسی کتاب جس کو ہم بار بار پڑھیں، جس کی ہم بار بار قرأت کریں، جس کو ہم بار بار تلاوت کریں۔ اچھا، اس کے پیروکاروں کے لیے قیامت تک کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں ایک اکثر اسٹوڈنٹ سوال پوچھتے ہیں، وہ یہ کہ جو ہدایات کی کتاب ہے، مثال کے طور پر قرآن مجید ہے، اب چونکہ جو دنیا جو قائم ہوئی وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی اور چلتی آئی سون، تو کیا جو پچھلے لوگ تھے ان کا حساب کتاب قرآن مجید سے ہوگا؟ تو یہاں پہ اس کا جواب یہ ہے کہ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے، یعنی کہ جو پریویس، ہمارے ظاہر ہے پہلے پیغمبر بھی آئے، بے شمار پیغمبر اور بے شمار نبی، بے شمار اللہ کے رسول آئے اور اپنا اپنا پیغام لے کر آئے، اور انہوں نے اپنا پیغام، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اب ان کا حساب اس کتاب سے ہوگا، جو کتاب نازل کی گئی، جو اصول نازل کیے گئے، جو قانون اللہ نے پہلے بنائے، ٹھیک ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ قانون بدلتے گئے، اصول بدلتے گئے، اور پھر کیا ہوا؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ بات طے ہوگی کہ اس قرآن مجید نازل ہونے کے بعد، اس مقدس کتاب کے نازل ہونے کے بعد، جتنے بھی انسان، جن و انس اس دنیا میں آئیں گے، ان کا حساب قرآن مجید سے ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ان سے پہلے جو لوگ، جیسے کہ حضرت عبداللہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب، ان کا حساب کس سے ہوگا؟ ان کا حساب ان کی اپنی کتاب سے ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، وہ 40 سال کی عمر میں نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک بات تعارف ہمیں پتہ چلی کہ قرآن مجید جو ہے ایک مکمل ہدایت کی کتاب ہے، ایک مکمل ہدایت ہے، ایک مکمل رہنمائی ہے ہمارے لیے، جو کہ قیامت تک کے لیے انسانوں کو سیدھی راہ دکھاتی رہے گی، سیدھی راہ بتلاتی رہے گی، اور لوگ اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ اچھا، یہ ہماری فرسٹ ہیڈنگ تھی۔ سیکنڈ ہماری ہے قرآنی معلومات، ٹھیک ہے۔ اس سیکنڈ ہیڈنگ میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو قرآن مجید سے منسلک ہو، ایسے تمام معلومات آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے یہاں جو مینشن کی ہے یہ عربک کاؤنٹنگ ہے، یہ میرا جو یہ کی بورڈ ہے، یہ دیکھیں، یہاں سے میں نے لیا اس کو، تو یہ 4 اسی طرح ہی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نے کچھ مینشن کر دیے 30 پارے، یعنی کہ آپ تو ظاہر ہے ایک گریجویشن لیول کی آپ طالب علم ہیں، تو آپ اس کو ڈیٹیل سے ہی لکھیں گے۔ میں نے جسٹ ایک ہنٹ دیا آپ کو، تو اس میں آپ بیان کر دیں گے کہ قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں، 30 ہیں، رکوع آپ بیان کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صورتیں، سجدے کتنے ہیں، اور آپ ایون یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس میں مدنی صورتیں کتنی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ مکی صورتیں کتنی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور جو قرآن مجید ہے، ایک مزے کی بات بتاؤں،
قرآن مجید 20 سال میں جو ہے وہ 23 سال میں نازل ہوا، 23 ایئرز میں یہ کتاب نازل ہوئی، اور 20 سال اس کو آپ لگا لیں کہ 20 سال 22 سال اور 6 ماہ قرآن مجید کو لگے تھے نازل، آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً ہر موقع پہ نازل ہوتی تھی۔ بے شمار قصے آ رہے ہیں لیکن اب وہ ساری ادھر بیان نہیں کر سکتی، پھر کبھی انشاءاللہ۔ نزول قرآن مجید کا آغاز، سیکنڈ اس کا ٹاپک ہے، سیکنڈ ہیڈنگ ہے ہماری۔ اچھا، اس کا واقعہ بڑا مزے کا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرماتے ہیں، آپ ظاہر آپ جانتے ہیں کہ وہاں وہ عبادت کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے۔ تو ایک روز کیا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایئرس کے تھے، 40 سال کی عمر میں۔ حضرت خدیجہ سے ان کا نکاح اس وقت تھا، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے سورۃ الگ کی تلاوت کی۔ اچھا، اب جب سورۃ الگ کی تلاوت ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیے، یعنی کہ انہوں نے پہلا لفظ کہا پر اپنے رب کے نام سے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے گھبرا گئے، تھوڑے پینک ہو گئے، تھوڑا سا ان کو مطلب سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ تو انہوں نے ایک دم سے جب پیچھے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا پر اپنے رب کے نام سے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ اپنے الفاظ اللہ تعالیٰ کے کلمات دہرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے دوبارہ سے ہی کہا پر اپنے رب کے نام سے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا، ایسا طریق میں یعنی کہ لکھا جاتا ہے، زیادہ کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ مبارک پہ لگایا، اور کیا ہوا کہ جو کلام تھا وہ خود بخود سینہ بسینہ منتقل ہو گیا۔ یہ بہت ہی اس واقعے کو جب میں کسی اپنے ٹیچر اپنے استاد سے سنتی ہوں یا کہیں پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں۔ تو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر ظاہرہ حضرت خدیجہ کے پاس گئے، وہ سارا آپ اس کے واقعے کو جانتے ہیں۔ سورۃ الگ جو ہے اس کی 5 آیات پہ یہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب قرآن مجید کا آغاز ہوا تھا، یہ تقریباً 610 عیسوی کی بات ہے، 610 عیسوی میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور غار حرا میں کل 5 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس کا میں نے ترجمہ لکھ دیا ہے، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے آپ کا رب بہت کرم کرنے والا ہے، بہت کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اچھا، یہ کتنی اس میں مزے کی بات ہے نا کہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور جو حضرت آدم اس دنیا میں آئے یا ان کو سجدہ کرنے کا جب ان کو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے ایک امپورٹنٹ چیز یہی بتائی کہ جب ابلیس نے پوچھا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، غرور میں تھا، تکبر میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بے شک میں نے تمہیں آگ سے بنایا ہے، اور یہ انسان میں نے مٹی سے بنایا ہے، لیکن میں نے اس کو وہ علم عطا کیا ہے جو میں نے تمہیں عطا نہیں کیا۔ آپ سے ابھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت آدم کو حکم دیا، انہوں نے کچھ چند چیزوں کے نام بتائے، اور پھر ایک ایسے سلسلہ یعنی کہ زمین پہ، اس سے مطلب اسٹوڈنٹس اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اور ایسا علم جو آپ کو عاجزی دے، ٹھیک ہے، ایسا علم جو آپ کو دوسروں کو معاف کرنا سکھائے، ایسا علم جو آپ کو آپ میں ایک عاجزانہ کیفیت پیدا کرے،
اور سچا علم بے شک وہی ہے۔ اچھا چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ تھرڈ ہماری ہیڈنگ جو میں نے آپ کو مینشن کی ہے وہ ہے اسماء القرآن۔ اس کی فور ہیڈنگ کی طرف ہم چلتے ہیں جس کا نام ہے، یہاں میں نے لکھا ہوا ہے، اسماء القرآن۔ اسماء القرآن مطلب قرآن مجید کے نام۔ قرآن مجید کو تقریباً 55 ناموں سے، مختلف خوبصورتی سے، مختلف ناموں سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے چند ایک میں نے یہاں مینشن کر دیے ہیں، یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ ڈیٹیل سے لکھ سکتے ہیں۔ فرسٹ ہے الکتاب، یعنی کہ ایک کتاب، ایک مکمل کتاب، ایک مکمل ہدایت کا سرچشمہ۔ النور، ایک نور والی کتاب۔ فرقان، فرقان کا معنی ہوتا ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب، یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی، حق اور باطل کی پہچان کرنے والی کتاب۔ نیکسٹ ہمارا ہے الشفا، صحت یاب کرنے والی، شفا دینے والی۔ الہدایہ، ہدایت دینے والی۔ حکمت، حکمت والی۔ الرحمتہ، رحمت والی کتاب۔ الحق، سچی کتاب۔ نیکسٹ ہے ہمارا الماجد، الماجد کا معنی ہوتا ہے تابندہ، درخشاں کتاب۔ الخیر، خیر دینے والی، بھلائی کرنے والی، بھلائی دینے والی کتاب، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ میں نے ایک چھوٹا سا میں آپ کو اور یہاں مزے کی بات بتاتی ہوں کہ قرآن مجید کو جو تلاوت کیا جاتا ہے وہ تقریباً 7 قرات سے تلاوت کیا جاتا ہے۔ یہ قرات کا جو سلسلہ ہے نا، یہ ایک بک میں نے پڑھی تھی، خلیفہ کی بک تھی، جو چاروں خلیفہ ہیں ہمارے، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 خلیفہ کی میں نے کتاب پڑھی تھی۔ اس کتاب میں یہ ذکر تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اب چونکہ جو قرآن مجید کے عرب میں جو لوگ تھے وہ مختلف قرات سے تلاوت کرتے تھے، چونکہ وہ ان کی اپنی زبان تھی۔ اب آپ انگلش لے لیں، آج انگلش ایک نیشنل لینگویج ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ امریکہ میں، UK میں انگلش ایک الگ انداز سے پڑھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اور اس کی نسبت آپ برٹش انگلش دیکھ لیں، اس میں بھی جو ان کا انداز ہوتا ہے وہ امریکن سے مختلف ہوتا ہے۔ تو عرب میں جو زبان تھی عربی، وہ ان کی ایک اپنی لینگویج تھی، وہ وہی زبان بولتے تھے، اور اس وقت کی بہت مشہور زبان تھی۔ اب ہر شخص ہر مسلمان اس کو اپنے انداز میں ادا کرتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کیا کیا کہ تمام لوگوں کو ایک ہی قرات پر یکجا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی قرات جو انہوں نے خود بہت ہی نفاست سے، بہت باریکی سے اس پہ کام کیا، اور تمام خلفائے راشدین کے بڑے مزے کے اپنے اپنے کام ہیں، تو انہوں نے اس پہ کام کر کے بہت ہی نفاست سے کیا کیا، سب کو ایک ہی قرات پر یکجا کیا، اور سب نے اس پہ اتفاق بھی کیا۔ اور حضرت عمر، ایک اور آپ کو میں بات بتاتی ہوں، حضرت ابوبکر کے دور میں کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ یہ میں نے نیچے بھی سیکنڈ ہمارا کوشچن ہے قرآن مجید کی حفاظت، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ ہمارا سوال میں تو نہیں آتا، یہ ایک الگ سوال ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں فرسٹ ہیڈنگ ہے حفاظت قرآن عہد رسالت میں۔ عہد رسالت میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن مجید کسی کتاب کی صورت میں موجود تھا ہی نہیں۔ لوگ قرآن مجید کو حفظ کیا کرتے تھے، اور وہ سینہ بہ سینہ آگے منتقل ہوتا تھا۔ قرآن مجید کسی بھی ایک جگہ پہ نہیں تھا، جیسے عموماً آج ہمیں قرآن مجید ایک کتاب کی صورت میں جو ہے ہم ایزیلی اویلیبل ہے، اور ہم بآسانی اس کو پڑھ لیتے ہیں۔
اس دور میں ایسا نہیں تھا. اس دور میں ماشاءاللہ ان کے حافظہ یعنی کہ لوگ حفظ کیا کرتے تھے، اور ان کا حافظہ بھی بہت تیز ہوا کرتا تھا، اور لوگ اس کو حفظ کر کے کیا کرتے تھے، آگے منتقل کر دیتے تھے، اور وہ سینہ بہ سینہ آگے منتقل ہوتا رہتا تھا، اور اسی طرح ہی وہ محفوظ تھا. اور اس وقت جو اس زمانے میں جو لکھنے کے ذرائع تھے وہ کیا ہوا کرتے تھے، وہ ہوا کرتے تھے آپ پتھر لگا لیں. لوگ پتھروں پہ لکھا کرتے تھے، لوگ ہڈیوں پہ لکھا کرتے تھے، لوگ چمڑے کی چھالوں پہ لکھا کرتے تھے. تو یہ مختلف، اور یہ کتاب کا سلسلہ تو بہت بعد میں آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان کے پاس. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو ایک ہی جگہ ہمیں اکٹھا کر لینا چاہیے، تاکہ یہ قیامت تک آنے والے جو امت ہے ان کے لیے محفوظ ایک کتاب ان کو بھی پڑھنے میں آسانی ہو، اور یہ جو سلسلہ ہے جی محفوظ بھی رہ سکے، اور ہم اپنا کام بخوبی سر انجام دے سکے، اور اپنا کام بہترین انداز میں سر انجام دیں. تو انہوں نے اس بات کی ان کو ایک مشورہ دیا، آپ مشورہ لے لیں. تو حضرت ابوبکر اس پر راضی نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ ایک ایسا کام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دور حیات میں ہمیں اس کام کا کہا نہیں ہے، اس کام کا ہمیں کوئی مشورہ نہیں دیا، یا ہمیں کوئی اشارہ نہیں دیا، تو ہم ایسے کام کو کیسے کر لیں؟ یہ تو بدعت ہے، یہ تو اسلام کے خلاف ہے. تو حضرت عمر نے اس پر بحث کی، اور بہت بحث کے بعد یہ طے پایا کہ قرآن مجید کو ہم ایک ہی جگہ یکجا کر لیں گے، ایک ہی جگہ محفوظ کر لیں گے. اور اس دور میں جو ہے وہ قرآن مجید ایک ہی جگہ پہ جس کو یاد تھا ان کو بلایا گیا، اور وہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. بڑی مزے کی یہ واقعہ ہے، اور آپ پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. تو یہ اس طرح جو ہے قرآن مجید ایک کتاب کی صورت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹاپک میں نے ویسے ہی آپ کو ایک ایکسٹرا تھوڑا سا آپ کو ہنٹ کے طور پر جو ہے وہ ذرا سا سرسری سا آپ کو تھوڑا سا بتا رہی ہوں، لیکن اس کی ہیڈنگز ڈیٹیل میں آپ کو پھر کبھی دوں گی. ابھی آپ کا جو ٹاپک ہے وہ تعارف قرآن مجید ہی ہے، اور اس کی جو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ ہم نے اس کلام کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. اور آپ آج بھی دیکھ لیں، اس دور میں بھی محفوظ تھا، اور آج بھی دیکھ لیں کہ قرآن مجید کی زبر زیر پیش شد مد آج تک کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکا. جو پچھلی جتنی کتابیں تھیں وہ ہم نے تبدیل ہوتے دیکھی ہیں، لیکن اس کتاب کو چونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ آج تک کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکا، نہ کوئی کر سکے گا. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.